اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت۔ توجہ فرمائی صاحبانہ، یہ ہے ایک۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ محمد کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، اسی فی سبیل اللہ کے پیش نظر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو فی سبیل اللہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی جام شہادت پی لیتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ بس سیاح کی اور جیسے وہ قتل کر دیے جائیں گے اللہ ان کو ان کی منزل کی طرف ہدایت کرے گا۔ کیونکہ پچھلے سال بھی مجھے یہی شکوہ تھا کہ وقت صحیح نہیں دیا گیا، اور اس سال پھر وہی کیفیت سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے ہاں شیعہ مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جیسے ہی شہید فی سبیل اللہ قبر میں جاتا ہے، ویسے محمد و آل محمد اس کا استقبال کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہدایت کی منزل جہاں تک تجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ سایہ کی اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے ان کی منزل کی طرف، اور آگے کیا ہے وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کی اللہ اصلاح کرتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ قبر میں سلائے جاتے ہیں، قبر کی خاک ان کے اجسام کو خاک نہیں بنا سکتی، حشرات الارض ان کے اجساد کو خوراک نہیں بنا سکتے، بلکہ جس طرح وہ سلائے جاتے ہیں اسی طرح۔ بیٹا جی بس کر دیں یہ چائے کا تقسیم کرنا، درود پڑھیں گی سلام، یہ کیا ہو رہا؟ ایک بار پھر درود پڑھیے گا، سلام۔ اللہ ان کو اصلاح قائم رکھے گا، یعنی صحیح سالم ان کے جسم قبروں میں باقی رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول کی جب بھی قبر کھودی گئی یا آل رسول کی قبر جب بھی کھودی گئی، پتہ چل گیا کہ یہ خوددار محمد و آل محمد قبر میں ایسے سو رہا ہے جیسے اصحاب کہف غار میں سو رہے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، صرف اتنا نہیں ہے بلکہ جیسے ہی شہید فی سبیل اللہ یا فی سبیل اللہ مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو اس جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جس جنت کی بخاری صاحب چھوڑ دیں، یہ رہنے دیں، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک لفظ روک سکوں، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بس زیادہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اسے جنت میں جیسے وہ قبر میں جاتا ہے، صاحبان سرگودا یہاں پر میں بڑی توجہ چاہوں گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، جیسے وہ قبر میں جاتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی جو شہید فی سبیل اللہ ہے وہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جیسے قبر میں جاتا ہے اس کی قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں ماحول ایسا ہے کہ میں بات پر رکوں تو میرے پاس وقت نہیں، نہ آپ کے پاس وقت ہے۔ یہاں میں اس ماحول میں، علمی ماحول میں، مسلمانوں کے اجتماعی ماحول میں، سرگودا کے بین الاقوامی ماحول میں میں یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کشاف، حضرت علامہ
زمخشری علیہ الرحمت لکھی، مطبوعہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 220، باہر کی جلد سبز کلر کی، اس کا بارڈر سنہری کلر کا، وہاں 13 حدیث رسول کی درج ہے۔ جو شہید ہے فی سبیل اللہ، بابا جی یہ بچوں پہ کنٹرول کریں، آپ کیا سن رہے ہیں، یہ کیا سننے دیں گے؟ جو شہید ہے فی سبیل اللہ ہے، یا جس کی موت فی سبیل اللہ ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر سے ڈرتا نہیں، قبر سے خوف نہیں دلاتی، بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں 13 حدیثیں، جس میں سے میں 2 یا 3 پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت ان پر رکھ کر مر جائے، خبردار اسے مردہ نہ کہنا، میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں کہ وہ کل بھی شہید تھا اور قیامت تک شہید رہے گا۔ درود پڑھے گی، سلام رہنے دے گی، مجھے اتنا آگے بڑھتے۔ یہ ہے ایک حدیث۔ اب رسول کی دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں علی ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اس کی قبر کو قبر نہ کہا کرو۔ اس کی قبر کو صرف قبر نہ کہا کرو، بلکہ میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس حبدار کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ دیکھیے ذرا توجہ میری طرف رکھیے، یہ آپ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے چہروں کی زیارت سے عبادت کا پورا حصہ وصول کر سکوں۔ تو یہاں پر اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے، آپ لے نہ لیں میں اسے بتا نہیں سکتا۔ جب حبدار آل محمد کی قبر فرشتوں کے لیے مزار بن جاتی ہے تو پھر محمد و آل محمد کے مزار۔ اب میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سلسلہ حدیث شروع کیا تھا، یہ رسول کی حدیث اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علی ومن مات علی حب آل محمد۔ حضور میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ میں سرگودے میں بہت کم آتا ہوں، یہ تو بخاری صاحب یاد کر لیتے ہیں اور میں سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں جی بھر کے آپ کے چہرے کا انتظار کروں۔ اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے گھنٹہ تو گزر جائے گا، لیکن میں آپ کی عبادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے یہ مت کہا کرو گے کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ اب تو آپ مجھے حق دیں گے یہ فکرہ کہنے کا جو خاموش حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار کرنا یہ اور بات ہے، اور قبر میں جاتے ہی قبر کو جنت بنانا یہ سے بتائیں جو یوم علی پر بھی علی کا نام نہ لے تو وہ پھر کہاں نام لے سکے گا؟
دیکھیے آج میرا موضوع ہے جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے یا جو فی سبیل اللہ موت کو گلے لگا دے، لفظ فی سبیل اللہ کی شرط ہے۔ اب میں یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون فیقتلون۔ اللہ بلا ریب، المومنون پر الف لام ہے معرفہ، سارے مومن نہیں، خاص مومن ہیں جن سے اللہ ان کی جانیں اور مال خرید کر رہا ہے۔ کرسی ہے ہی ایسی کہ جب آدمی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر تکلفات اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں تو ذکر محمد و آل محمد ہے، جہاں عرش جیسی کرسی پاؤں کے نیچے نظر آ رہی ہے، وہاں ان کرسیوں کا مقام کیا ہے؟ تو دیکھیے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ، سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ میں پیچھوں کی زیارت کر سکوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے کچھ خاص مومن ایسے ہیں جن سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اب میں نہیں بولوں گا، جب تک آپ نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا۔ بھئی حد ہو گئی، جانے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جانے بھی خود دے رہا ہے، مال بھی خود دے رہا ہے، خریدار بھی خود بن رہا ہے، اور یہ جانے اور مال ان کے خرید کر کے اللہ بدلے میں قیمت دے جا رہا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ آپ سنیے گا مسلمانان عالم، گلفام ڈنکے کی چوٹ پر یہ کلمات سرگودا کے عظیم اجتماع میں ادا کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت کا خالق اللہ ہے، لیکن جنت کے مالک وہ ہیں جو اللہ سے جنت خرید کر چکے ہیں۔ میں دو لفظوں میں اس کی اور تشریح کر دوں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جنت کا خالق ہے، محمد جنت کا مالک ہے۔ حیام محمد و آل محمد کا یہ محکم اور مستحکم ایمان ہے کہ اللہ جنت کا خالق ہے، محمد جنت کا مالک ہے، اور علی جنت کا قاسم ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، اور شبیر و شبر جوانان جنت کے یہاں بھی سردار ہے، وہاں بھی۔ لیجیے صاحبان، آپ کی سب کی سلامتی ہو، شیعہ سنی حضرات کی، پورے ملک کے افراد کی، تمام مسلمانان عالم کی، میں آپ کو یہاں پر لے آیا۔ اب میں ایک اور پہلو لے آیا، وہ پہلو یہ ہے کہ جب سبیل اللہ کا یہ مقام ہے کہ جو اس میں شہید ہو جائے یا مر جائے، اس کی یہ منزل ہے، تو وہ سبیل اللہ چاہتے ہیں۔ واہ جی، دیکھیے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، جو عاشقان رسول اور آل رسول بیٹھے ہیں، جو لے رہے ہیں وہ میرا ساتھ ضرور دیں، آخر پتا تو چلے کہ وہ سبیل اللہ کیا ہے، کیونکہ یہ علمی ماحول ہے،
اور ہماری دینی درسگاہ جو پاکستان کے لیے مائع سرمایہ افتخار ہے، اس کے سائے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہاں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں جن کی طرف رجوع میری تقریر کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور میں ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر البرہان عربی کی، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر نور الثقلین عربی، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی عربی کی، چوتھی کتاب حدیث کا نام ہے بحار الانوار۔ میں ان چاروں کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، ان باقی میں حوالہ نہیں دیا، وقت نہیں رکھا گیا۔ ان چاروں کتابوں میں یہ درج ہے کہ معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے امام ابن امام حضرت باقر علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اس سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب صاحبان سرگودا، میں ذاکر تو ہوں نہیں کہ میں کہوں گا مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن توجہ ضرور چاہتا ہوں، میں فکرہ دے رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ظرف ہے، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، میں کیا پڑھتا ہوں۔ صحابی کا سوال یہ ہے کہ مولا سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں برداشت کرنے کا ظرف ہے۔ تو میں تمہیں بتا دوں کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے۔ ادب سے سر جھکایا، آنکھیں بند کر کے صحابی نے ہاتھ باندھے، کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے نانا کے قدموں میں بیٹھنے کا فیض ہے کہ اب تک بیٹا بیٹا دیکھیں گے میری طرف میرے چاہتے، کیونکہ میں یہاں نہیں آتا، آپ کو میری طبیعت کا علم نہیں ہے۔ فرمایا ظرف ہے، عرض کرتا ہے مولا آپ کے نانا کے قدموں میں بیٹھ کر، آپ کے دادا کے سائے میں رہ کر، الحمدللہ میں آپ کے فضائل اس قدر اپنے لوح دل پہ نقش کر چکا ہوں کہ آسمان کے تارے کم ہیں، فضائل نقش کرنے کی تعداد زیادہ۔ امام فرماتے ہیں پھر سن، اس سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ خاموش ہوا، فرمایا الفرقان کی یہ سورہ بڑی آیت پڑی ہے، تڑپا۔ مولا کون سی آیت؟ فرمایا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ قیامت کے دن گناہگار حسد کے سبب اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، اور کاٹ کر یقولو کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس دنیا سے میں آیا کاش اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ واہ جی واہ صاحبان سرگوزا، کمال ہے آپ کے خاموشوں کے سننے کی۔ قیامت کے دن گناہگار حسد کے سبب اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا کہ جس عالم سے میں آیا کاش اس عالم میں رہتے ہوئے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ اب صحابی پھر لگا، فرمایا یا مولا یہاں رسول کو تو مانتا ہے، فرمایا صرف رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے تو رسول کو رسول مان رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا بھی قائل ہے، محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مان رہا ہے۔ لیکن وہاں پتہ چلے گا کہ سبیل کا ماننا بھی واجب تھا، جہاں سبیل کو نہیں مانا۔ صحابی پھر عرض کرتا ہے مولا پھر وہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا سن، علی وذریتہ،
علی کی اولاد اور خود علی یعنی ہم اور ہمارا دادا علی، یہ وہ سبیل اللہ من قتلا فی ولایتہم قتلا فی سبیل اللہ، جو ان کی محبت دل میں رکھ کر قتل کر دیا جائے وہ قاتل نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے فی سبیل اللہ۔ مات فی سبیل اللہ، جو ان کی محبت کے سائے میں مر جائے اس کی موت فی سبیل اللہ۔ ہم نے آیت کے اعتبار سے سبیل اللہ کو مولا کے فرمان میں سائے میں دیکھا۔ اب ہم ایک اور منظر اور آگے بڑھتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ خود لفظ شہید کی تعریف کیا ہے؟ ہم اسے پہلے دیکھتے ہیں باعتبار قرآن، پھر اسے دیکھیں گے باعتبار قرآن، پھر اگر وقت ہوا تو اس کو دیکھیں گے باعتبار حدیث، لیکن ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ سکتا۔ ہم اسے پہلے باعتبار لغت دیکھتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام مفردات راغب اصفہانی، جسے مفردات القرآن بھی کہتے ہیں۔ دوسری کتاب کا نام المنجد، تیسری کتاب کا نام علماء اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ حضرت علامہ وحید الزما خان صاحب دہلوی، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث، آرام باغ، کراچی کی چھپی ہوئی۔ نمبر 3 چوتھی کتاب کا نام قانون سے قرآن۔ صرف میں نام لینے میں وقت نہیں بسر کرنا چاہتا، میں ان تمام کتابوں سے جو لغت کی ان سے لے کر بیان کر رہا ہوں کہ شہید کی تعریف کیا ہے۔ الشہید هو حاضر علی الشیء، شہید اسے کہتے ہیں کہ جس کے متعلق گواہی دے رہا ہے اس پر حاضر ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ جس کے متعلق گواہ بن رہا ہے اس پر حاضر ہو، ناظر ہو۔ یہ ہے لغت۔ بابا بچہ ہٹا دے بچے، یہ ہے لغت۔ اب ہم آتے ہیں اسی معنی کو لینے کے لیے۔ 6 معنی ہیں حدیث میں شہید کے، شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے۔ 6 معنی ہیں اس کے، میں ایک معنی لے رہا ہوں، دوسرے معنی تک بھی شاید نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو یہاں پر یہ درج ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں کہ جس واقعہ پر اس کے وقوع ہونے کی گواہی دے رہا ہے اس پر عینی گواہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر جس آیت کے متعلق میں تفسیر نہیں کر سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں کہ جب زلیخا مجسمہ خواہشات نفسانیت بن کر حضرت یوسف جیسے معصوم ابن معصوم کی کہ گوہر عصمت کے لیے ڈاکہ زنی پر آمادہ ہوئی، معصوم نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ 7 کمرے تھے، 7 کمروں میں سے یہ 7واں کمرہ تھا، 6 اس کے بعد تھے۔ ہر ایک کا دروازہ مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا، دروازے بند تھے، چابیاں زلیخا کے پاس تھی، بڑی مطمئن تھی۔ جناب یوسف جب بند دروازے کی طرف لپکے تو اسے پیچھے سے دوڑ کر آپ کا کرتے کا دامن پیچھے سے پکڑا۔ جب پکڑا اور ادھر یوسف دروازے تک پہنچے، آگے تالا تھا، کہا لگا کر کہتی ہے
یوسف اب بتاؤ میرے نفس خواہشات سے میرے نفس آرزو سے نکل کر اب کہاں جا سکو گے؟ جناب یوسف نے اوپر کی طرف دیکھ کر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اتنا کہنا تھا کہ دروازے کا تالا خود بخود ٹوٹ گیا، بغیر لوہار کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر اوزار کے دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا پیچھے بھاگتی رہی، معصوم اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے آخری دروازے کو بھی کراس کر گیا۔ یعنی زلیخا کی آرزوؤں کی شکست ہوئی، معصوم کی عصمت فتح مند ہوئی۔ جب باہر دروازے پر پہنچے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، زلیخا نے اپنا الزام یوسف کے سر پر لگانا چاہا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آج کی مناسبت سے ایک فکرہ دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے جناب دروازہ کعبے کا بند تھا، دیواریں بھی بند تھی، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے بغیر ہتھیار کے، بغیر اوزار کے، بغیر کسی کاریگر کے دیوار میں در کیسے بن گیا؟ اور بابا جان یوسف کے لیے بند دروازے کھلے ہتھیار کے بغیر، اوزار کے بغیر، تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے۔ یوسف کے لیے بند دروازے کھل جائیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور فخر یوسف علی کے لیے بند دیوار کھل جائے۔ جب اس نے جناب یوسف مورد الزام، شاہ جی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6:20 کا مورد الزام جب ٹھہرایا تو حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اب میں پھر توجہ چاہوں گا، دیواروں سے نہیں کہا کہ میری عصمت کی گواہی دو۔ واہ صاحب، آپ سارے آغوش ان کے پر مردہ ہے، لیکن بات کبھی کبھی سروں سے گزر جاتی ہے، مجھے سوچنا پڑ جاتا ہے کہ سرگودے کے ماحول میں ایسی خاموشی چھا جائے۔ دیکھیے جناب یوسف نے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے دروازوں سے نہیں کہا، دیواروں سے نہیں کہا کہ تم میری عصمت کی گواہی دو، بلکہ دیکھا کہ چولہے میں ایک 4 مہینے کا بچہ سویا ہوا تھا، جس کا نام خلیفہ صرف 4 مہینے کا تھا۔ شیعہ تفسیروں کے مطابق یہ زلیخا کا چچا داد تھا، اہل سنت کی تاریخوں کے مطابق یہ زلیخا کا خالہ داد یا مامے داد تھا، میں اس میں نہیں پڑھتا، جو بھی تھا 4 مہینے کا تھا۔ جناب یوسف نے اشارہ کیا عزیز مصر کو کہ اس سے پوچھ کہ ہم دونوں میں سے گناہگار کون ہے۔ اس بچے سے پوچھ کہ ہم دونوں میں سے گناہگار کون، خطاکار کون ہے۔ عزیز مصر چکھا ہے، آپ نے اس بچے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ یہ گواہی دے کہ ہم میں سے کون خطاکار ہے۔ بس نہ کہنا تھا، اب وہ بچہ بولا، 4 مہینے کا بچہ بول پڑا۔ یار حد ہو گئی، 4 مہینے کا بچہ یوسف کی عصمت کی گواہی کے لیے بولے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور محمد کے ہاتھوں پر آتے ہی محمد کی نبوت منوانے کے لیے علی قرآن سنا دے۔ اتنے آواز سے نعرہ لگائیں کہ باہر کم آواز نہ جائے۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے وَالشَّاهِدُ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے گھر والوں میں سے بچے نے گواہی دی، کس کے خلاف، کس کے حق میں؟ یوسف کے حق میں۔ کہا تھا ان قدّا قمیصہ من قبل، اگر یوسف کا کتا اس کے سامنے سے پھٹا ہوا ہے فصدق وہو من الکاذبین،
تو زلیخا سچی ہے اور یوسف من الکاذبین ہے. وَإِن كُنتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ تو زلیخا جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اب جو دیکھا تو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. بھئی سوچنے کا مقام ہے جناب یوسف نے اس بچے کو گواہ کیوں بنایا؟ اصلا میں بہت جلدی سمجھتا، اس سے زیادہ جلدی میں سمجھ نہیں سکتا. میں یہاں تک آپ کو لے آیا اس بچے کو گواہ کیوں بنایا؟ کسی اور چھتوں کو، دیواروں کو، ذروں کو، گھر کے دروازوں کو، کسی اور برتن کو گواہ کیوں نہیں بنایا؟ اس بچے کو گواہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یوسف ہے معصوم، ابن معصوم. وہ جانتا تھا کہ معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم ہوگا. اسی طرح بی بی مریم معصومہ. اب اس معصومہ پر جب بنی اسرائیل الزام لگانے کی ناکام کوشش کی تو بی بی نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو جھولے میں سو رہا تھا، جو ابھی صرف 3 دن کا تھا یا 4 دن کا تھا. کون حیران ہوئی؟ بچے سے کیسے پوچھے؟ کیوں حیران ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے معصوم کو اپنے بچوں جیسا ایک بچہ سمجھا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. میں بہت خوش دے گئے اس ایک فکرے میں. اللہ جانے میں نے کتنے وہ باب اعتراضات بند کر کے رکھ دیے ہیں جو کیے جاتے ہیں کہ جناب بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو میری اس پر کی گواہی یہ دے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا کبھی بچے بھی بولتے ہیں؟ تو یہ کیوں کہا؟ اس بچے کو اپنے بچوں جیسا بچہ سمجھا. معلوم ہوا معصوم کے معجزانہ قول اور پھر پر اعتراض وہ کرتا ہے جو معصوم کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا. اب جناب معصوم نے حضرت عیسیٰ نے پکار کر کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. معصومہ کا گواہ کون بنا؟ معصوم. رکھے مسلمانان عالم کے سروں پر قرآن کرائیں ہم سب کا رخ کعبہ کی طرف. ان سے پوچھے کیا ہمارا رسول نبی المعصومین ہے؟ امام المعصومین ہے؟ سید المعصومین ہے؟ ہر مسلمان کا، شیعہ سنی چھوڑ کر بریلوی چھوڑ کر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارا رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نبی امام المعصومین ہے، نبی المعصومین ہے. تو اصول فطرت کیا ہے کہ معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. واہ صحیح بات، واہ صحیح بات. باقی نہ بولتے، فرنٹ لائن والے تو بولتے کہ میں کس طرح آپ کو یہاں لے آیا. معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. اور ہمارے رسول نے شب معراج انبیاء کو نماز پڑھا کر یہ بتلا دیا کہ میں امام المعصومین ہوں. تو جب ہر نبی معصوم ہے اور اس کا گواہ ہے ہمارا نبی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرا محبوب وہ وقت کیسا پر روح پر منظر ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ اس کا نبی بنا کر لائیں گے اور تجھے تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے. اب معصوم کا گواہ بنتا ہے معصوم. نہیں میں اور وضاحت نہیں کر سکتا. تو تمام نبیوں کا گواہ ہے ہمارا نبی. اب ہمارا نبی اس عالم میں جلوہ فکر ہو گیا
40 سال چپ رہا. 40 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا تبلیغ دین اسلام کرنے کا. تو یہ 40 سال کیوں چپ رہا؟ اس لیے چپ نہیں رہا کہ نبی نہیں تھا، اس لیے خاموش نہیں رہا کہ نبی نہیں تھا. نبی تو تھا. ہم تو نبی جب بآدم بین الدین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. یہ نبی آ کے بنا نہیں، ہم بننے والے کو نہیں مانتے. یہ جب کچھ بھی نہ تھا یہ نبی تھا. جب نبی تھا تو جب اس عالم میں آ گیا ہے تو پھر چپ کیوں ہے، خاموش کیوں ہے؟ چلو 12 سال گزر گئے، 15 برس کا ہو گیا، اب تو فیض آزاد ہے. چلو 15 برس ساری گزر گئے، عقد ہو گیا، 25ویں سینے پہ قدم سن ہو گیا، اب تو تبلیغ شروع کرے. چلو 30 برس کا ہو گیا، اب تو تبلیغ میں قدم رکھے. یہ 40 سال خاموش کیوں رہا؟ اللہ. چلو آپ فرمائیں اگر جواب نہیں دیتے اور رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ چپ کیوں رہے؟ کہا بندے تجھے معلوم نہیں ہے جب میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں، مجھے پتا نہیں. جن دلوں میں علی بستا ہے پہلا امام مانتے ہو یا چوتھا خلیفہ، ملتے نعرے. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو 40 برس ہو گئے، 40 برس کے بعد اعلان کر رہے ہیں آپ پان کھا رہے ہیں، بات کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے تو کرمانی صاحب نعرے لگوانے تھے، آپ تو جب کہہ رہے ہیں کہ پان کھا رہے ہیں. اچھا تو 40 سال یا رسول اللہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب ملے گا گستاخ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہر دعوے دار نبوت کا ایک گواہ ہوتا ہے؟ کون گواہ بنتی ہے؟ جو دلیل بنتا ہے اس کی نبوت کی. تو مجھے اپنے گواہ کا انتظار ہے. یا رسول اللہ چھوٹا بہت بڑی بات، گستاخی بات، گواہوں کی بھی کمی. یہ جتنے قریشی ہیں، یہ جتنے ہاشمی ہیں، یہ جتنے بچپن کے دوست یار قرابت دار ہیں، اوہ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھو ادھر، یہ جتنے آپ کے بچپن کے دوست یار قرابت دار ہیں ان میں سے کسی ایک کو گواہ بنا دیجیے. گواہ ملتا ہے خاموش، اسکت سمجھتا نہیں ہے مقام نبوت کیا ہے. یا رسول اللہ میری وجہ ارشاد کیا ہے؟ فرمایا سن، ان قریشیوں میں سے، ان حاکمیوں میں سے ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ میں عبداللہ کے صلب سے ہوں. یہ تو جانتا ہے کہ میں آغوش آمنہ کا پرورده ہوں. یہ تو جانتا ہے کہ میں سایہ ابو طالب میں پروان چڑھا. کہ اس بات کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابو طالب کی آغوش کا پرورده ہوں، آمنہ کا نور نظر ہوں. لیکن ان میں سے کوئی میری نبوت کی گواہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ انہوں نے مجھے عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر، ابو طالب کے گھر، آمنہ کی گود میں پلتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے مجھے نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میری نبوت کا گواہ وہ بنے گا جس نے میرے سر پر تاج نبوت سجتے ہوئے دیکھا ہوگا. اب دیکھا شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کے مصالح گواہی دے رہا ہے اس پر حاضر و ناظر ہو. یا بخاری صاحب اس طرح نہ کیا میرے لیے اگر ٹائم رہتے ہیں تو بلا، ورنہ مجھے نہ بلائے. آپ کو کیا پتا میں کتنی تقریریں چھوڑ کر آتا ہوں اس دن کی، صرف اس لیے کہ سامنے ایک مرتبہ میں سرگوزے میں حاضر ہوتا ہوں. یہ آئیے پھر قرآن کی طرف رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کا گواہ کون ہے. جی سلامتی. میں اب جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الرعد کا پڑھ رہا ہوں، وہاں سے میں آیت لے کے پڑھ رہا ہوں. میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا
یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینک ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ کے میری نبوت کا ایک گواہ اللہ ہے جو لا شریک ہے. میری نبوت کا دوسرا گواہ جو گواہی دینے میں لا شریک کا شریک ہے. میں پھر کہوں گا اگر کسی نے میرے جانے کے بعد کوئی فتویٰ عائد کرنا ہے تو وہ میرے کلمات کو غور سے سن لے کہ دوسرا گواہ یہ نبوت اس لا شریک کا. یعنی پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ جو مطلقاً گواہ ہے. اس مطلقاً کا گواہ بنایا ہوا دوسرا گواہ کون ہے؟ جو صاحب ومن عندہ علم الکتاب ہے. اور وہ صاحب ومن عندہ علم الکتاب کون ہے؟ یہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7. جی مجھے پتا ہے میں رک رہا ہوں. یہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7 علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے. علی کرم اللہ وجہہ. آج اسی گواہ کی آمد کا دن ہے. یہ اذان ذرا سنو. اللہ اکبر اللہ اسی لیے کہہ رہا تھا ذرا جلدی آواز بلند صلوات. بس 2 فکریں لے لیجئے. میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں, نمبر چھوڑ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے نا. ہاں بابا بیٹھ جاؤ, بٹھا دیں گے ذاکر صاحب نے بٹھا دیں. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. یہی بیٹھے. اب جلدی کرو نا, ٹائم نہیں ہے. بیٹھو. اب دیکھیے صاحب, آپ نے اذان سنی ہے, سب نے سنی ہے. وہ اذان میں مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں. بس اسی پہ ختم. میں نے بخاری صاحب سے جو کہنا تھا وہ اپنے دل کی آواز میں نے سنا. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ مؤذن, میں مؤذن, آپ مؤذن, رسول کے زمانے سے زیادہ بلال مؤذن, اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر مؤذن ہر علاقے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا.
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ گواہی دیتا ہے سماعی طور پر۔ میں اس فکر کو کیسے آسان کروں، یہ گواہی دے رہا ہے سماعی طور پر، اس نے سنا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اس نے محمد کو رسول بنتے دیکھا نہیں ہے، لیکن علی نے دنیا میں آتے ہی جو رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہاں دو کتابوں کے نام میرا مدرسے کے ماحول کے حساب سے میرے جانے کے بعد رجوع کر لیجیے گا، کتابیں نکلوا کے دیکھ لیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام ہے اثبات الہدی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ باقی بہت ساری کتابیں میرے پاس مقرری جو ہماری ابھی اعلان ہونے والی ہے، ان دونوں کتابوں میں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، یعنی اسد کی دختر، آنے والے اسد کی فادر، اسد کے گھر میں بیٹھ کر اسد کے آنے کے وقت کو بیان کر رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہے جیسے ہی ابھی جوف کعبہ میں جلوہ فکن ہوا تو میں نے دیکھا علی نے کیا کہا، کیا کیا؟ مشارق و انوار یقین ہے، اثبات الہدی دو، علی نے کیا کیا؟ خر للہ ساجدا، علی نے آتے ہی رونا شروع نہیں کیا، اور روتے وہ ہیں جو ماحول سے ناواقف ہوتے ہیں۔ علی نے آتے ہی اس مسجود حقیقی کا سجدہ ادا کیا، سجدہ کر کے منوا لیا کہ جن کا امام ایسا ہو اس کے ماننے والے سجدے کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو علی نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ بیاسی کلمات، رفع راسہ، علی نے یوں پڑے پڑے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر کیا کہا؟ اشہد فاذن واقام، علی نے اذان دی، علی نے اقامت پڑھی۔ کتابوں کا نام پھر سے مشارق و انوار یقین، علامہ رجب علی بصری کی اثبات الہدی، آیت اللہ حر عاملی کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا کہ بی بی فرماتی ہے علی نے پہلے سجدہ کیا، سجدے کے بعد کیا کیا؟ رفع راسہ الی السماء، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک نسخے میں الی السماء ہے، ایک نسخے میں نہیں ہے، صرف رفع راسہ ہے، سر اٹھایا، سر اٹھا کر کیا کہا؟ فاذن واقام، علی نے اذان کہی اور اقامت کہی، اور اذان میں علی نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی۔ تو اب علی نے گواہی کس کی دی؟ رسول کی رسالت کی۔ علی گواہ بنا نبی کی نبوت کا، نبی گواہ ہے علی کی ولایت کا۔ یہ ہے کتاب ارجح المطالب۔ رسول فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، اور علی کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا علیو، یا علیو، وہاں ایک دفعہ ہے یا علیو کنت ولیّا وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ معلوم ہوا جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی یا الہ اللہ یا رب العالمین۔ اسی ولی اللہ کا واسطہ، گھرانہ ولایت کا واسطہ، جتنے سامعین یہاں تشریف فرما ہے سب کی شرعی حاجات کو، نیک تمناؤں کو، میں افراد انجمن کے، میں معززین حاضرین کے اور باقی حضرات کے سب کی نیک تمناؤں کو پورا، بے اولادوں کا مولود کعبہ کے صدقے میں اولاد العلیم عطا فرما، بیماروں کا رحمت للعالمین کے گھرانے کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو نصیب و رزق علی کے صدقے صاحب رزق بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تمام عالم انسانیت کو ان حاجت رواؤں کے صدقے میں پروردگارہ اس وبائی مرض سے امان عطا فرما، وارث امن امام الزمن کا جلد از جلد ظہور عطا فرما۔
ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر مولا کو سنا سکے کہ تیرا دادا کعبے میں کعبہ بنانے کیسے آیا۔ مل کے نعرہ تکبیر